الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل كثير الحياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. نبی کے اطاعت شعار عصمہ، نبی کے خدمت گزار عصمہ، نبی کے اطاعت شعار عصمہ، نبی کے خدمت گزار عصمہ، نبی کے داماد و دوست عثمان علی کے ہم زلف یار عثمہ. ید خدا ہے ید نبوت، ید نبوت ید غنی ہے. ید خدا ہے ید نبوت، ید نبوت ید غنی ہے. تیرے سوا مل سکا ہے کس کو یہ مرتبہ یہ وقار عثمہ. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، یہ جو امت محمدیہ کا یہ جو گلشن ہے، اس کے اندر قسم ہا قسم کے پھول کھلے ہیں. کسی پھول نے کھل کر صداقت کی خوشبو سے اس چمن کو معطر کیا ہے، تو کسی پھول نے اپنی شجاعت و بہادری کے ذریعے اس چمن کو مہکایا ہے، تو کسی نے اپنی عدالت کے ذریعے اس چمن کے اندر رنگ بھرا ہے، تو کسی نے اپنی علم و حکمت کے ذریعے اس چمن کے اندر اپنی خوشبو کو بکھیرا ہے، تو کسی نے اپنے تدبر کے ذریعے اس چمن کو معطر کیا ہے، تو کسی نے اپنی سخاوت کے ذریعے اس چمن کو مہکایا ہے. سامعین محترم، انہی الوان مختلف کے پھولوں میں سے ایک پھول ایسا بھی ہے جس نے اپنی جود و سخا کے ذریعے اس چمن کو مہکایا ہے. میری مراد داماد پیغمبر خلیفۃ المسلمین امام المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. سامعین محترم، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پرکھا جائے، میرے عثمان کی زندگی کا ہر پہلو بے مثال نظر آئے گا. اگر حضرت عثمان کی زندگی میں حیا کو دیکھا جائے تو حضرت عثمان تمام صحابہ سے جدا نظر آئیں گے. اگر حضرت عثمان کی نبی سے رشتہ داری اور نسبت کو دیکھا جائے تمام صحابہ سے جدا نظر آئیں گے. اگر حضرت عثمان کی شرم و حیا کے اعتبار سے حضرت عثمان کو دیکھا جائے تو تمام صحابہ سے علیحدہ نظر آئیں گے. اگر حضرت عثمان کے زہد و تقوی اور عبادت کو دیکھا جائے تو تمام صحابہ سے الگ نظر آئیں گے. اگر حضرت عثمان کی سخاوت کو دیکھا جائے تو تمام صحابہ سے علیحدہ نظر آئیں گے. سامعین محترم، ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے آج جو اللہ کے رسول کی مدد کرے گا؟ ابن عفان کا دست فضاؤں کو چھوا اٹھتا ہے اور کہتے ہیں، اے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، 900 اونٹ آپ کے قدموں پہ نشاور کرتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام جب حضرت عمر کا یہ اعلان سنتے ہیں، رخ مصطفیٰ مسرت و محبت سے
کھل اٹھتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام عثمان کی فلاح آخرت کے لیے رب لم یزل کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، ربا عثمان کی سخاوت پہ گواہ رہنا، عثمان نے آج تیری راہ میں سب کچھ لٹا دیا ہے، تو اس کو جنت کا وارث اور حقدار بنا دے۔ جب لسان نبوت سے دوسری مرتبہ اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو آج اللہ کے رسول کی مدد کرے گا؟ تمام مجمع خاموش ہے، مجمع بے سکت طاری ہے۔ چنانچہ ایک نوجوان اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1200 اونٹ آپ کے قدموں کی خاک پر نشاور کرتا ہوں۔ چنانچہ جب مجمع کے نظریں پلٹتی ہیں تو ہر ایک اش کر کے کہتا ہے، عثمان تیری سخاوت پہ قربان جائے، آج تک کائنات میں تیری سخاوت کے اندر تو اسے کوئی بازی نہیں لے سکا۔ سامعین محترم، یہ تھی حضرت عثمان کی سخاوت کی ایک جھلک۔ کون عثمان؟ جو میرے نبی کا خلیفہ بنے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، جو خلیفہ سوم بنے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، جو شیخین کی خلافت کو تسلیم کرے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، جس سے نوری بھی حیا کرے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، جس کی حیا کی گواہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، جس کے آنے پر نبی اپنی پنڈلیوں پہ کپڑا ڈال دے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، جس کو ذوالنورین کہا جائے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، جو 44 لاکھ مربع میل کا حکمراں بنے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے 1400 صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، جو ناشر قرآن بنے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، جو قاری قرآن بنے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، جو 44 لاکھ مربع میل کا حکمراں بنے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، لے شوق سنام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سنام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وما علینا۔